जो शख्स आपके काबू न आए, आपकी बात न माने, तो मुट्ठी बंद करके एक दफा पढ़कर फूंक मार दें, वो बंदा आपके कदमों में होगा। जैसा चाहोगे वैसा होगा, हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, दिल पर हाथ रखकर एक लफ्ज पढ़ लो। जो शख्स बात नहीं मानता, बात नहीं करता, वो आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकेगा। सात समंदर पार भी हो तो ये अमल मरते दम तक असर करेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये अमल किस किस के लिए किया जा सकता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और ये अमल किस नाम से जाना जाता है, आप ये अच्छी तरह जान लें। सबसे पहले ये बात जान लें, ये अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है। देखिए नाज़रीन, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान को अपना फर्माबरदार, अपना मती करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उससे शादी करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। कोई बात मान नहीं रहा, इससे बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। अल-मुख्तसर नाज़रीन ये है कि जो भी आपका मसला है, मोहब्बत के हवाले से किसी के दिल में एहसास पैदा करना है, इससे अपनी बात मनवानी है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। उसका तरीका है नाज़रीन, अभी मैं आपको तरतीब से बताऊंगा। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि नाज़रीन ये अमल असर कर सके, आपको फायदा हो सके। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है, अब ये जान लें कि ये अमल किन लोगों के लिए किया जा सकता है। देखिए नाज़रीन, औरत अपने शोहर के लिए भी इस अमल को कर सकती है। शोहर लड़ता है, झगड़ता है, बात नहीं मानता, उसको ताने देता है, जो भी आपका मसला है, इस अमल को करके उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। मेरी माएं, बहनें, बेटियां जो ससुराल में हैं, ससुराल में उनकी इज्जत नहीं है, काम तो वो करती हैं, सारा कुछ हक पे होती हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं की जा सकती, वो अपने ससुराल के लिए इस अमल को कर सकते हैं। नाज़रीन, कोई इंसान है आपसे रूठा हुआ है, बात नहीं मानता, वो आपके पास है, आपसे दूर है, कहीं भी है, आपके मोबाइल पर बात होती है या कभी कभी उससे बात होती है, ये आपसे बात ही नहीं करता, तो आपका मसला है मोहब्बत के हवाले से। तो दूसरे बंदे के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उसको अपना एहसास दिलवाना चाहते हैं। आप ये चाहते हो वो खुद आपसे बात करे, खुद मुझसे मोहब्बत करे, एहसास दिलाएं मुझे तुमसे मोहब्बत है। नाजरीन, जो भी आपका मसला है प्यार और मोहब्बत के हवाले से, इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए आपस में प्यार और मोहब्बत बन जाएगा। अगर आपके दरमियान कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई ऐसी बात आ गई है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, आपस में जो है प्यार और मोहब्बत नहीं रहा, झगड़ों की वजह से इस अमल के जरिए आपस में प्यार मोहब्बत पैदा किया जा सकता है। नाजरीन, आपने किसी से कोई बात मनवानी है, नाजरीन वो आपकी सास है, आपके वालिदैन हैं। ऐसा बाज़ दफा होता है कि वालिदैन किसी बात को लेकर जिद पर अड़ जाते हैं, लेकिन वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कहीं पर देखा गया है कि वालिदैन भी जिद पर अड़ जाते हैं। बच्चों को पता होता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो बिल्कुल हक पर हैं, लेकिन वालिदैन जो हैं वो अड़ जाते हैं कि ये काम नहीं करना। अमल के जरिए आप अपने वालिदैन से भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आज का जो भी मसला हो वो हल हो जाएगा। बात मनवाने के हवाले से, प्यार मोहब्बत पैदा करने के हवाले से, अपना मती करने के हवाले से, फर्मा बरदारी के हवाले से। आपकी औलाद है, नाफरमान है, बात नहीं मानती, मोबाइल में लगी रहती है, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती, खेलने चली जाती है, जिद्दी है, रोती है, उसके अलावा नाजरीन औलाद है, आपका वालिद है, कोई आपका रिश्ता है, तो मोहतरम नाजरीन किसी भी इंसान को फर्मा बरदार बनाने के लिए, उससे बात मनवाने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इस अमल का तरीका कार जान लीजिए। आपने ये अमल करना कैसे करना है, इस अमल की कुछ एहतियात भी हैं, आप अच्छी तरह जान लीजिए। नाजरीन, इस अमल के बारे में हर किसी को नहीं बता देना। कोई आपका रिश्ता है, आपको लगता है कि वो वाकई मजबूर हैं,
اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل چل رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس کو یہ عمل بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا تھا، آپ بھی کر لو۔ مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چارپائی پہ، مصلے کے اوپر، کرسی کے اوپر، یا خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ بعد آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ ناظرین آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ محترم ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا ہے اس درود پاک کو آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جانتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ اب آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں، آپ نے اپنے مقصد ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو فرما بردار بنانا ہے، کسی کو مطیع کرنا ہے، ناظرین دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین آپ کے زیادہ مقصد ہیں، زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک انسان کے لیے آپ ایک دفعہ عمل کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرے گی تو کیسے کرے گی؟ آپ اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، دیکھیے اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر مرد کا نام ساجد ہے، عورت کا نام آسماء، کوئی بھی ناظرین نام ہو سکتے ہیں، میں نے مثال دی ہے۔ اب ناظرین جو ساجد ہے، جو مرد کرے گا وہ ناظرین ایک بار عورت کا نام لے کر مثال کے طور پر آسماء، اس میں اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے، ایک ہی بار نام لے گا اور ایک ہی بار پھونک مارے گا۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 3 بار انگلی کے اوپر 3 بار کہے گا ساجد ساجد ساجد، اس طرح 3 بار ناظرین وہ کہے گا۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے، اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے، اور آپ نے 100 بار کہنا ہے یا ودودو یا ودودو۔ ناظرین جب تک آپ نے 100 بار کہہ نہیں لینا آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین اسی طرح عورتیں کریں گی۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے کسی مرد کے لیے تو ناظرین وہ اس طرح جو آپ کو طریقہ بتایا ہے، ایک بار اس شخص کا نام لے کر، اس مرد کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر بھی پھونک مارے گی، اپنے دل کے اوپر بھی پھونک مارے گی، اور پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 3 بار کہے گی، اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لے گی اور 100 بار یا ودودو کہے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر کوئی والدین کے لیے کر رہا ہے، کسی بات منوانے کے لیے وہ بات مانیں گے۔ یہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے، دور ہے، انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار ہو۔ ناظرین آپ نے اس عمل کو کرنا پورے یقین کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے اللہ اکبر 7 مرتبہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے، ایک بار ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ ایک دوسرا عمل، یہ ایک دوسرا وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔
یہ بھی بہت آسان سا عمل ہے، چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں عمل ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں۔ ان دونوں وظیفوں میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو، آپ کو آسان لگے۔ تو محترم ناظرین، وظیفہ کون سے ہیں؟ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا یہ نہایت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، جیسا آپ چاہیں ویسا ہو جائے، تو اس اسم کے ورد کی برکت سے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا۔ اس اسم کا ورد آپ نے صرف اور صرف 313 مرتبہ کرنا ہے۔ وہ اسم مبارک کون سا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپس میں پیار و محبت پیدا کرنے اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے اور ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اسم مبارک یا سلامو، اسم مبارک یا سلامو ہے۔ جو بھی انسان اس اسم کا ورد کرتا ہے تو ہر کوئی اس کی کہی ہوئی بات مانتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یا سلامو یعنی اے سلامتی والے اللہ رب العزت ہر قسم کی غمی اور دکھ سے سلامت رکھنے والے ہیں اور ہمیں بندوں کو سلامتی دینے والے ہیں۔ اللہ پاک نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے، اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اللہ پاک اپنی اس صفت کی بنا پر اس میں پھر سلامتی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا فرما دیتے ہیں۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی از حد ضرورت درپیش ہوتی ہے، یعنی ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، جب سلامتی رہے، مالی سلامتی اور مکان سلامت رہے، جب ان چیزوں کی سلامتی ہو، خطرہ درپیش ہو تو اللہ پاک کو اس اسم سے پکارنے سے سلامتی قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسم سلامتی کے لیے بہت مجرب ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے کل اعداد 131 ہیں۔ اس کے ورد کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ اسم جسمانی صحت و تندرستی کی بحالی کے لیے بھی بہت اکثیر ہے، لہذا جو بھی شخص اسے صبح کی نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور وہ محتاج ہو کر کبھی نہیں مرتا۔ اس اسم کی خصوصیت جو کہ سلامتی ہے، اس لیے اسے پڑھنے والا ہمیشہ شدید قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ آپ جس انسان سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو یا کسی روٹے ہوئے کو منانا چاہتے ہو، میاں بیوی کی لڑائی ہو، ماں باپ بہن بھائی کی، یا کوئی دوست ناراض ہو، یا کسی سے بھی اپنی بات منوانی ہو، تو یہ مختصر عمل کر لیں۔ اسم مبارک یا سلامو کا ورد دن یا رات میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ کریں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس انسان کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ وہ انسان آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی کہی ہوئی ہر بات کو مانے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔